آداب۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کیس میں جو نواز شریف کی فیملی تھی اس کی جانب سے فائل کردہ ریویو پٹیشن کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ 23 صفحات پہ مشتمل ہے اور اس میں جو دلائل دیے گئے شریف خاندان کے وکلاء کی جانب سے انہیں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور پھر ایک ایک کر کے سب کا جواب دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ قانون کے اندر آئین کے تحت جو بھی فیصلہ ہے وہ آیا ہے۔ کچھ پیرے مجھے دلچسپ لگے اور اس سے مجھے ایسا لگا کہ جو عدالت ہے اس نے قانونی تشریحات اور جوازات جو دیے اپنے اوریجنل فیصلے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ عدالت جو سمجھتی ہے پٹیشنرز کے کنڈکٹ کے بارے میں یا جو ایویڈنس ہیں ان کے بارے میں یا عدالت کا جو اپنا ذہن ہے وہ بھی خاصا کھل کے سامنے آیا ہے اس فیصلے میں، اگر ہم اسے غور سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں حوالے کے لیے 2-3 صفحات جو مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگے ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو سناتا ہوں۔ مثلاً صفحہ 12 میں 16 کمپنیوں کے بارے میں جمع کردہ مواد کی بنیاد پہ جو عدالت کے سامنے پیش ہوا تھا، عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس کی بنیاد پہ جو رسپونڈنٹس نمبر 1، 6، 7 ہیں ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں، جواز ہے۔ اب رہا اقامے اور وہ تنخواہ کا مسئلہ، اس پہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ مگر ہم اس اثاثے کے بارے میں چشم پوشی نہیں کر سکتے جو چھان بین کے دوران اقامے کے منظر عام پہ آنے کے بعد سامنے آیا۔ رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی میاں نواز شریف نے واضح طور پہ اعتراف کیا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت ایسٹس ڈکلیئر کرنے میں ناکام رہے۔ اس غفلت سے اس لیے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رسپونڈنٹ نمبر 1 ملک کا وزیر اعظم تھا۔ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر براجمان شخص سے اعلیٰ ترین رویے کی ہی توقع رکھی جاتی ہے، مگر ہمیں مایوسی ہوئی جب پٹیشنر سماعت کے دوران کسی بھی سوال کا سیدھا اور ایماندارانہ جواب نہ دے سکا۔ اس نے کبھی پورا سچ نہیں بتایا۔ اس نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ عدالت کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ آپ تمام لوگوں کو کچھ وقت کے لیے، کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن سب لوگوں کو مستقل بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مبہم نامکمل قسم کے جوابات ہمیشہ مفید نہیں ہوتے۔ اگر قسمت نے انہیں یعنی نواز شریف کو تاج پہنا کے ملک پہ حکومت کرنے کا موقع دیا تو پھر ان کا چلن بھی بالاتر اور بے داغ ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ بھی انہوں نے کہا یا کیا وہ خود منہ سے بول رہا ہے۔ جب قیادت کے مقدس جبے تلے سے کوئی مشکوک شے گر پڑے اور نظر بھی آ جائے تو اس وقت ابہام کی حالت میں پناہ لینے کی بجائے استعفیٰ دینا زیادہ باعزت فعل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا منصب قوم کی نمائندگی کا سمبل ہے۔ وہ قوم کی قومی اور بین الاقوامی سطح پہ نمائندگی کرتا ہے۔ کسی ثابت شدہ اثاثے سے مکرنا یا 2006 میں لکھی جانے والی ٹرسٹ ڈیڈ کو ایک ایسے فونٹ میں لکھنا کہ جو 2007 میں پہلی بار دستیاب ہوا، یہ سب اس عہدے کے وقار اور آداب کے منافی ہے۔ یہ شعر اس طرح کی قیادت کے طرز عمل کا بہترین ترجمان ہے۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ میں فیصلہ پڑھ رہا ہوں۔ آگے چل کے یہ ہے کہ یہ دلیل بھی دی گئی جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے وکلاء کی جانب سے کہ اگر وہ تنخواہ جو وصول نہیں کی گئی وہ بھی اگر اثاثے میں شمار ہوتی ہے اور اسے ظاہر نہ کرنا کوئی جرم ہے تو عوامی نمائندگی کا جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن 12(13) کے تحت اس کی خلاف ورزی پہ زیادہ سے زیادہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں، یا پھر انتہائی قدم کے طور پہ
درخواست دہندہ کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسے عوامی نمائندگی ایکٹ کے آرٹیکل 99 اور آرٹیکل 62 کے تحت نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا جواب عدالت نے یہ دیا کہ جب ایک پیٹیشنر جان بوجھ کر اپنے اثاثے چھپاتے ہوئے بدنیتی کے ساتھ حلف اٹھاتے ہوئے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو اس حرکت کو سرسری طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسے شخص کی نہ صرف قانونی ذمہ داری بلکہ اہلیت کی آزمائش بھی ہے جسے آگے چل کے اس ملک کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ فرض نبھانے کے لیے غلط بیانی کا چھینٹا بھی دامن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کسوٹی پہ بے ایمانی کا سہارا لیے بغیر پورا اترنا چاہیے۔ اس مرحلے پر انتخابی امیدوار سے کوئی بھی رعایت یا صرف نظر کرنا سیاست کو تباہ کرنے کے برابر ہے، جو پہلے ہی بہت تباہی دیکھ چکی ہے، اور اس انتہا کو روکنے کے لیے انتہائی اقدامات کی ہی ضرورت ہے۔ امیدوار کو رعایتی نمبروں سے پاس کرنے کی روایت نے کوئی بھلائی نہیں کی۔ اس طرز عمل نے افراد اور نظام کو کرپٹ بنا دیا ہے۔ یہ اچھا، پھر یہ سوال کیا گیا صفحہ نمبر 16 پہ ہے وکلاء کی طرف سے کہ اثاثوں کو ڈکلیئر نہ کرنا جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھول بھی ہو سکتی ہے، نادانستہ آدمی کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس پہ فیصلے میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ مقدمے کی تفصیلات سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پیٹیشنر کاروبار یا سیاست میں نیا داخل ہوا ہے۔ 80 کے عشرے سے اگر درخواست گزار کاروبار اور سیاست میں گردن موجود ہے تو یہ بات ناقابل فہم ہے کہ اسے اکاؤنٹنگ کا یہ سادہ سا اصول بھی معلوم نہ ہو کہ 6.5 برس تک جمع ہونے والی تنخواہ ایک اثاثہ ہوتی ہے۔ درخواست گزار کو 2 دن مسلسل موقع دیا اپنی صفائی پیش کرنے کا، اور انہوں نے جو کچھ اپنی تنخواہ اور کمپنی کے بارے میں کہا وہ پوری طرح سنا گیا۔ اگر عدالت ان کی یہ دلیل نہیں مانتی کہ جو غیر وصول شدہ تنخواہ ہے وہ اثاثہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انہیں پوری طرح سننے کا موقع نہیں ملا، بلکہ سماعت کرتے وقت عدالت نے زیادہ احتیاط اور دھیان دیا۔ صفحہ نمبر 18 جو ہے فیصلے کا، اس میں یہ سوال تھا کہ نیب کو یہ ہدایت دینا کہ وہ جے آئی ٹی کے جمع کردہ مواد یا بیرون ملک سے موصولہ نئے مواد کی بنیاد پہ ریفرنسز فائل کر سکتی ہے، اس طرح کی ہدایت دینا نیب کے دائرہ کار میں مداخلت اور آئین کے آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی۔ یہ وکلاء نے اعتراض اٹھایا۔ عدالت اس کا جواب یہ دے رہی ہے کہ اس دلیل کو اہمیت دی جا سکتی تھی، اس میں وزن تھا۔ اگر نیب، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، فیڈرل بیورو آف ریونیو، اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک اور انٹیلیجنس بیورو وغیرہ سمیت تمام اہم اداروں کو اپنے طفیلیوں، کرونیز اور ساز باز کرنے والوں کے ذریعے دبانے یا ان پہ مسلط ہونے کی کوشش نہ ہوتی، جیسا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران نظر آیا۔ لہٰذا ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنے طفیلیوں کے ذریعے ہر متعلقہ شے کو بند گلی میں دھکیل دیا جائے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ تحقیقات کو سیدھے رخ پہ رکھتے ہوئے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ پھر آگے عدالت نے وضاحت کی کہ ہم آرٹیکل 187 کے تحت ایسی کوئی ہدایت بھلے جاری نہیں کر سکتے، مگر آرٹیکل 184 کے تحت عدالت ایسی ہدایت دے سکتی ہے اگر وفاق سے متعلق کوئی شخص اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائے جو اسے قانوناً نبھانی ہیں یا نبھانی چاہیے۔ تو یہ مجھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ لگیں کہ ججوں نے کھل کے اپنا ایک جو مافیوز تھا وہ اس فیصلے سے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ایک اور بھی بات کی ہے اور کچھ لوگ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، مانیٹرنگ جج کی جو بات کی ہے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر کافی ماہر قانون نے بھی کہا ہے کہ ایسا اسی کا جواب دیا نا آخر میں انہوں نے، لیکن وہ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پریسیڈنٹ ان ووگ ہے، اب مجھے نہیں پتا۔ مبشر جی سر، آپ نے ظاہر فیصلے کا تو وہ کر دیا۔ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ کیونکہ سیاسی کیس تھا
تو یہ فیصلہ بھی تھوڑا سیاسی ہے، کیونکہ اس میں ان 13 سوالات جو نواز شریف صاحب بار بار پوچھتے رہے ان کے بھی کچھ جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی ایک ری ایکٹیو فیصلہ بھی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم مجھے چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت شواہد کا قانون کے مطابق جائزہ لینے میں آزاد ہے۔ بالکل ہے، اگر احتساب عدالت نے بے گناہ قرار دے دیا، لیٹس ایزیوم، تو کیا سپریم کورٹ جو ہے اپنا یہ فیصلہ واپس لے گی یا اس پہ نظر ثانی کر سکے گی؟ یہ تھوڑا سا یہاں پہ ابہام ہے، آلدو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو سچ نہ بولنے پہ یا مکمل سچ نہ بولنے پر نکالا ہے، اور جیسے ہم نے بھی کہا تھا جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا کہ ملک کے وزیر اعظم سے کوئی یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر اور عوام کے ساتھ اپنے ایڈریس میں کوئی جھوٹ بولیں گے، اور اگر بولا گیا ہے تو ظاہر ہے سزا تو بنتی ہے باس۔ تو اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ نے کوئی اس طرح کا آپ اسے ایگزٹ کلاز رکھ لیں یا کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں دی کہ اگر احتساب عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اس میں جو ہے کیونکہ اب یہ کیسز چل رہے ہیں، آج بھی احتساب عدالت میں وہ تمام کیسز کو کلب کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ بھی ہوا ہے، تو اس ساری صورتحال میں انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بنے گی۔ جو لائرز ہیں وہ بھی تھوڑے سے، جیسے انہوں نے پاناما فیصلے کے اوپر لیگلی ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں کچھ ابہام باقی ہیں، نااہلی کی مدت کے حوالے سے بھی ہیں، پھر گوئنگ فارورڈ ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور شاید یہ گورنمنٹ نااہلی کی مدت کو لمٹ کرنے کی ایک کوشش بھی کرے تاکہ نواز شریف کو کسی طریقے سے واپس پارلیمان میں لایا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس فیصلے سے نواز شریف صاحب کے ان 13 سوالات جن کو وہ بار بار جلسوں میں کہتے رہے کہ میں یہ سوالات پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا اور کیا آپ کے پاس بیسس تھے، تو آج اس نظر ثانی کے فیصلے میں کافی حد تک اس کا جواب تو دے دیا گیا ہے کہ جناب کیونکہ آپ نے سچ نہیں بولا، آپ نے فیصلہ جو ہے اپنے مکمل سچ نہیں بولا، لیکن سپریم کورٹ نے جب شواہد کے اوپر وہ چیز چھوڑ دی ہے احتساب عدالت میں، تو اب یہ موقع آئے گا کہ نون لیگ والے کہیں گے کہ جناب یہ عدالت نے بغیر شواہد کو سامنے رکھے ہوئے فیصلہ جاننا چاہ رہا ہوں میں یہ ایک سوال یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی جو گفتگو ہے اس کی اور فیصلے کی روشنی میں کہ فیصلہ ظاہر ہے کوئی اتنا طویل نہیں تھا، 23 صفحے آرام سے آدمی پڑھ لیتا ہے، تو اس میں ایک تو عدالت نے جو ہے شقوار جواب دیا، دوسرے جو ججوں نے اپنی جو ایک اوپینین دی قانون کی جو اسٹرکٹ شق ہے اس سے ہٹ کے، تو اس کو اگر یہ سامنے نیب کے یہ فیصلہ پڑا ہوا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ سر کچھ نہیں کریں گے، وہ تو ظاہر زیر اثر ہوں گے، بہرحال عدالت عظمیٰ ہے، اس کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہوا ہے اور نیب کو پورے پاناما کیس میں جتنی سلواتیں سننے کو ملی ہیں عدالت عظمیٰ کی جانب سے، تو مجھے یقیناً انڈر پریشر ہوگی، اور کوئی بھی عدالت ہوتی، نیب کو چھوڑ دیں، آپ کسی بھی ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں یا ایون ڈسٹرکٹ سیشن جج کے کورٹ میں چلے جائیں، اگر سپریم کورٹ کے جج صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ عدالت جو ہے آزادانہ طور پر اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرے گی، ہمیشہ انڈر پریشر ضرور رہے گی، بٹ کیپنگ not the things away from this جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا ڈیفنس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پورا موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے اور جو ڈاکیومنٹس ہیں یا منی ٹریل جس کی بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اب نواز شریف صاحب کے پاس اور ان کی جو فیملی ہے آخری چانس ہے کہ وہ یہی جو منی ٹریل ہے یا ثبوت ہے یہ احتساب عدالت کے روبرو رکھ دے، لیکن کیونکہ اب یہ نظر ثانی کا فیصلہ بھی آ گیا اور خاصا کیٹیگوریکل فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ایک ہائیسٹ لیول آف سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے ملک کے وزیر اعظم کے لیے، تو میرے خیال میں احتساب عدالت کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے کچھ کسی طریقے سے بھی ایسا فیصلہ دے یا خسک بھی سکے یا جی سوری مبشر، I mean just to clarify one thing, I mean بالکل دیکھیں ایتھیکلی اور اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے میں 100% اگری کرتا ہوں
کہ ایک ملک کا جو سربراہ ہے اسے ایسا ہونا چاہیے, اس کو obviously has to lead from the front, لیکن یہ کہیں لیگل پوائنٹ تو نہیں بنتا نا, یا بنتا ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ all are equal in front of the eyes of the law. تو آپ چاہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعظم کو کیا جملہ استعمال کیا گیا تھا جے آئی ٹی کے لیے, ہیرے کی طرح ہونا چاہیے, ہیرے کا کردار ہونا چاہیے. لیگلی اس کو آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ صادق امین کلوز سے آئی سپوز یہ ہو سکتا ہے. بالکل اسی کلوز کی بات کی, اور اگر اس کلوز کو پارلیمنٹ کچھ آلٹر کر دیتی ہے, یا اگر سینٹ میں ان کی اکثریت آ کر کے نااہلی کی مدت کو مخصوص کر دے, لیٹس سے فار 1 ایئر, تو ہو سکتا ہے نواز شریف کا چانس بن جائے دوبارہ پارلیمانی سیاست میں آنے کا, جس کے بارے میں ہم سب کا یہ خیال ہے کہ شاید اب وہ دوبارہ پارلیمان میں نہیں آ سکتے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد. لیکن جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے, جی وہ اپنی جگہ. اب مبشر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد میں تھوڑا سا سوال کرنا ہے کہ دیکھیں ججمنٹ تو آ گئی, لیکن اس کا سیاسی امپیکٹ کیا ہوگا, یہ سوال کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا مبشر, آپ سے ایک سوال ہے, اینڈ ود گریٹ ریسپیکٹ for the honorable justices and the honorable Supreme Court, جب پیناما کیس کا فیصلہ آیا تھا تو کافی تنقید ہوئی تھی کچھ لوگوں سے اور کچھ حلقوں سے, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ سے, کہ آپ نے سیسیلین مافیا کا ٹی ٹرم استعمال کی, آپ نے گاڈ فادر کی ٹرم استعمال کی, اور آپ نے ایک کوٹ بھی لگایا, behind every great fortune lies a great crime, right? تو اب اس کے بعد میں پرسنلی سمجھ رہا تھا کہ جب یہ ریویو پٹیشن پہ ججمنٹ آئے گی, اٹ ول اسٹک ٹو دا لا, ٹھیک ہے. اب جیسے وسعت صاحب نے ابھی کافی تفصیل میں وہ باتیں بیان کی, تو اس کے اندر بھی مطلب مجھے وہ لگ رہے ہیں ویلیو ججمنٹس تھوڑی سی, آئی کوڈ بی رانگ, شعر و شاعری تو ہے, کچھ اور کوٹس بھی ہیں, یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم. تو مطلب یہ کوٹس نہ بھی ہوتے تو فیصلے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. سر اگر کوٹس نہ ہوتے بالکل تو یہ فیصلہ بہتر ہوتا. ہاں جی بالکل. اور یہی تھا کہ اگر سپریم کورٹ صرف یہی کہہ دیتی کہ جناب نظر ثانی پٹیشن میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں اٹھایا گیا, نہ ہی کوئی ایسی دلیل پیش کی گئی جو ہمارے پرانے فیصلے کے خلاف ہوتی, تو میرے خیال میں کافی تھا. جو مخالفین ہیں وہ ان چیزوں کو نہ اٹھاتے. تو سپریم کورٹ کو بھی, لیکن مجھے یہ لگا جیسے میں نے پہلے کہا, کیونکہ سیاسی کیس تھا تو فیصلے میں بھی تھوڑی بہت اس کی جھلک ضرور نظر آئی, اور کیونکہ نواز شریف نے جب سے انہوں نے استعفیٰ دیا اس کے بعد مختلف جلسوں میں انہوں نے بارہا کہا کہ جی میرے ان 13 سوالوں کا مطلب کہ آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ٹی روڈ کا جواب تھا ایک طرح سے. جی بالکل جی ٹی روڈ کا جواب تھا. یہی مسئلہ ہے مجھے یہ لگا. اور نارملی اگر آپ کسی بھی بڑے لائر سے بات کریں یا سپریم کورٹ بار کے صدر سے بات کریں, سابق ہو یا ابھی کے ہو, وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ود اے پنچ آف سالٹ لے رہے ہیں, جیسے ہم بھی ڈائسیکٹ کر رہے ہیں کہ اب دیکھیے انہوں نے کہہ دیا کہ مریم نواز جو ہے وہ بینیفیشل اونر ہے, بالکل آپ نے فیصلہ دے دیا, مگر ساتھ ہی آپ نے کہا بظاہر لگتا ہے, تو آپ پرائما فیشائی ایک چیز کہہ رہے ہیں, تو اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد کا معاملہ جو ہے وہ احتساب عدالت دیکھے گی. تو اگر آپ نے فیصلہ حقائق کا اس پرائما فیشائی کو جانچنے کا احتساب عدالت پر چھوڑنا تھا, تو آپ کم از کم یہ ہدایت دیتے کہ بھئی احتساب عدالت جو ہے یہ بینیفیشل اونر ہونے والے معاملے کو دیکھ لے, مگر آپ نے میک شور کیا کہ آپ ڈکلیئر کر دیں. اور ساتھ ہی آپ نے کہا کیلیبری فونڈ, جس کی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ خاصی بھد اڑائی گئی, اور رائٹلی سو, پوری دنیا میں اس بارے میں سٹوریز ہوئیں کہ جی وہ جو ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا تھا مریم نواز کی جانب سے کیلیبری فونڈ پہ تھا, اس کے بارے میں بھی کمنٹ کیا گیا. تو جب آپ ثبوت کہہ رہے ہیں کہ ثبوت جانچے گی احتساب عدالت, لیکن آپ اس کے بارے میں فیصلہ بھی دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہاں تھوڑا سا شاید ایکسیسو ہو گیا. 13 سوالوں کی جگہ اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جناب اس میں کوئی نئی بات نہیں اٹھائی گئی, لہٰذا ہم
اس ریویو پٹیشن کو بھی ڈسمس کرتے ہیں کیونکہ بڑا فیصلہ موجود تھا. اب سیسیلین مافیا والا بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ثبوت ابھی شواہد جانچنا باقی ہیں تو آپ نے تو اقامے پہ فیصلہ سنایا, اس اقامے پہ آپ سیسیلین مافیا ڈکلیئر نہیں. اور آج کا فیصلہ جو ہے, آج کا فیصلہ جو ہے قانونی تشریح سے قطع نظر اتنا بھرپور ہے کہ اب عمران خان کے پاس بہت کم کچھ کہنے کو رہ گیا. انہوں نے اپنی ٹویٹس میں وہی لائنیں دہرائی ہیں جو فیصلے میں ہیں, اپنی طرف سے مزید ایڈ نہیں کر پائے. اگر مواد ملا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا ہے, ان دا سینس کہ اگر آپ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹس دیکھیں, ٹھیک ہے نا, تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو کھل کے وہ کہ پہلے سے کھل کے رائٹ, تو آپ نے ایک طرح سے ایمونیشن دے دی ہے, حالانکہ آپ کو کیفر ہونا چاہیے تھا. جی مبشر بالکل, انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اور خاصا اسٹرانگ, انہوں نے کہا میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ انصاف زہر اگل رہا ہے, جو کہ بہت ہی ایک ہارش سٹیٹمنٹ ہے ٹورڈز عدالت عظمیٰ. فیئر کمنٹ کا رائٹ سب کو ہوتا ہے آن دا ججمنٹ. ہم بھی اپنی ان آل آر فیئرنیس, وی مے بی رانگ, لیکن ہم آل فیئرنیس میں اس ججمنٹ کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں جس کی ہمیں قانون اور آئین اجازت دیتا ہے. لیکن یہ الزام لگا دینا کہ بھئی انصاف زہر اگل رہا ہے, یہ تھوڑا سا مبشر I'm very sorry, مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے گی, لیٹس کا وقت آ گیا ہے. وسط صاحب آپ نے ایکٹنگ کی ٹریننگ کی ہے, ایک جملہ بولا جاتا ہے جو آئی تھنک اس پر تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتا ہے, کہتے ہیں لیس از مور. ہاں, تو میرے خیال اس ججمنٹ کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ لیس وڈ ہیو بین مور. لہٰذا اب آپ خبروں کا خلاصہ دیکھیں. جی ویلکم بیک. اور تقریباً 2.5 ماہ قبل جب مردم شماری کے ابتدائی نتائج آئے تھے تو سب کا یہی خیال تھا کہ جو 2018 کے انتخابات ہوں گے وہ اسی روشنی میں ہوں گے کہ یہ جو مردم شماری نے نئے اس کے تھرو جو حلقہ بندیاں ہوں گی. مگر ہم نے اس خدشے کا اظہار تب بھی کیا تھا کہ جناب خاصی سیاسی جماعتیں اس پر شور مچائیں گی. اپنے اس کے لیے آپ نے دیکھا کراچی میں MQM نے کہا کہ کراچی کی جو آبادی ہے اس کو کم کر کے دکھایا گیا. ابھی تک وہ اس بارے میں انہوں نے ایک پٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی اس بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا. کچھ تحفظات کا اظہار تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہوا, یعنی اپوزیشن نے خاص تحفظات کا اظہار کیا اور طے یہی پایا تھا کہ اس کو ایک براڈر کانٹیکس میں, یعنی ایک کسی بھی آئینی فورم جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے یا کوئی ایسے فورم پہ جا کر ڈیبیٹ کیا جائے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے اب 10 نومبر تک کی ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ جناب تمام سیاسی جماعتیں یا پارلیمان ہمیں بتا دے کہ یہ جو آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں وہ ان ابتدائی نتائج کی روشنی میں ہوں گی یا ان نتائج کی روشنی میں ہوں گی جو کہ اپریل میں, جو کہ مکمل نتائج سامنے آئیں گے. اپریل میں آنے کا مقصد جو ہے اس کے بعد حلقہ بندیاں تقریباً ناممکن ہو جائیں گی کیونکہ نئے الیکشنز کے لیے ٹائم بہت تھوڑا رہ جائے گا. تو اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک انیشیٹو لیا, گزشتہ 3-4 دن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تمام جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نتیجہ نکل آئے کہ یہ فیصلہ ہو جائے. حکومت اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کوئی ایک ترمیم کرا لیتے ہیں پارلیمان سے کہ انہی جو پروویژنل رزلٹس ہیں انہی کی روشنی میں حلقہ بندیاں ہو جائیں, مگر اپوزیشن اس کو مان کے نہیں دے رہی. اس سے آگے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے, اسی لیے میں نے اپنے دوست اور فیفن کے جو ترجمان ہیں جناب مدثر رضوی صاحب, اور خاصا ان کا الیکشن کا تجربہ بھی ہے اور ڈی لیمیٹیشنز کا بھی, تو مدثر آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک یہ ٹیکنیکل سچویشن ہے اور اس کو پولیٹیکلی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ابھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ارائز نہیں ہوئی ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح لکھا ہے, جو آرٹیکل 51 ہے اس کا ایک سب کلاز میں کہ آفیشلی پبلش ڈیٹا آفیشلی پبلش سینسس پر ہی ڈیلیمیٹیشن ہو سکے گی, جو کہ اپریل یا مئی میں آفیشلی پبلش ہوگا. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پروویژنل ڈیٹا پر
ہم ڈیلیمیٹیشن کرا لیں. پروویژنل ڈیٹا کی جو پروویژنالٹی ہے وہ اٹ سیلف از این ایشو کہ اس میں ایکوریسی کی نوعیت کیا ہے, مارجن آف ایرر کتنا ہو سکتا ہے, کتنا ڈیٹا اب سے فائنلائزیشن تک تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس ڈیٹا کو, پروویژنل ڈیٹا کو استعمال کرنا may not be a wise decision. اور جو آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے وہ بھی ترمیم نہیں ہے, ایک پروویژن ایکسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے, صرف ون ٹائم ایکسیپشن کہ 2018 کے الیکشن پروویژنل سینسس کے ڈیٹا پہ ڈیلیمیٹیشن کر دی جائے. تو وہ آئین میں ترمیم بھی نہیں کی جا رہی. آئین کی جو بنیادی کلاز ہے کہ آفیشیل پبلیکیشن, فیوچر ساری ڈیلیمیٹیشنز آفیشیل پبلش ڈیٹا پر ہوں گی, سینسس پہ ہوں گی, لیکن یہ ڈیلیمیٹیشن پروویژنل سینسس پہ کر لی جائے. اچھا, اب یہ پروویژنل جس طرح آپ نے بات کر رہے تھے, کنٹینشیس ڈیٹا خود کنٹینشیس ہے. کراچی کے مسئلے ہیں, فاٹا کی پاپولیشن کی انڈر اسٹیمیشن کے کلیمز ہیں, اور پاکستان کے جو ایتھنیسٹیز ہیں انہوں نے بھی ریز کی ہیں. بلوچستان میں یہ ایشوز آئے ہیں جو پوری ڈیٹا کی سینسس کی انٹیگریٹی کر رہے ہیں. اور یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, قومیتیں بھی ہیں جن کے کنسرنز کو الے کرنے کی ضرورت ہے, ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان کے کنسرنز اپنی جگہ کھڑے ہیں, لیکن ہم اس پروویژنل ڈیٹا کو اس بات پہ بضد ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایکسیپشن, ایک ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کی ہم نے گنجائش کانسٹیٹیوشن میں بھی پیدا کر کے ہم امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کر کے پروویژنل ڈیٹا پہ ہم یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کو کرا دیں. سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں. جو سینسس کی ڈیٹا کی ایکسیپٹیبلٹی ہے تمام سٹیک ہولڈرز میں, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں, چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی, پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہو ان کی یا نہ ہو, کیونکہ وہ پولیٹیکلی بہت ریلیونٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں, وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں لوگوں کے نیشنلسٹ کنسرن کو. تو مدثر اس کا کیا طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے سب سے پہلے تو یہ ہمارے خیال میں اس کے سب سے بہتر سوالوں کے جواب فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس خود دے سکتا ہے, جس نے یہ سینسس انڈرٹیک کیا ہے. اس کا ایک پورا ٹیکنیکل پروسیس ہے. وہ پارلیمنٹ میں پہلے بھی یہ بہت سے لوگوں کی ان کیمرہ بریفنگ کرتے ہیں, وہ لوگ آ جاتے ہیں, ان کو بھی بلا لیں پارلیمنٹ میں. جو مس گیونگز ہیں پارلیمنٹیرینز کی, جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ وہاں پہ ریز کریں. ان کے جو مسئلے ہیں, ان کے جو ڈاؤٹس ہیں سینسس کی انٹیگریٹی کے بارے میں, ان کو تو پہلے, اور یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت چلتا ہے. صحیح, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یار آج کل جہاں بھی جائیں لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ یار اگلے سال الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میں آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر یہ ڈیڈ لاک رہتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ پروویژنل ریزلٹس کی اگر یہ ترمیم نہیں آتی, یہ ایکسیپشن, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹیکنیکل جو ٹائم لائن ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں پھر آپ کو الیکشن ڈیلے ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے؟ کہ ڈیلے ہونے کی, اگر تو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ریپبلک ہے, کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ اسی کو فالو کیا جائے گا, تو کوئی گنجائش نہیں نظر آتی. 60 دن کے اندر جب اسمبلی کی ٹینیور ایکسپائر ہوگی, پوری ہوگی, 60 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. اگر ریزالو ہو گئی تو 90 دن کے. اس میں مجھے میرا لوگوں سے یہی سوال ہے کہ یہ جو خوف ہے کہ اسے کیئر ٹیکر کی جو ٹینیور ہے اس کو ایکسٹینڈ کون کرے گا, بیکاز کانسٹیٹیوشن ڈزنٹ الاؤ اٹ. جو ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے اسے ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کانسٹیٹیوشن میں اگر ہم ایک ادارے کی خواہش پر یا کچھ لوگوں کی خواہش پر ون ٹائم ایکسیپشنز کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز کی شکل میں بنانے لگیں تو اٹ ول اوپن ان پینڈوراز. یہ غلط ایک پریسیڈنٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے, اس کی سینکٹیوٹی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. یہ فرمائشوں پہ اگر امینڈمنٹس ہونے لگی تو یہ تو ایک غلط پریسیڈنٹ ہے. ایک آخری سوال ہے سوری مدثر صاحب سے کہ دیکھیں یہ بالکل آئیڈیلی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی ہمیں قانون اور آئین کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پولیٹیکل ایشوز ٹیکنیکلی سالو ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ایشوز پولیٹیکلی سالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ایک بار پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ گھوم پھر کر یہ ساری چیزیں آ کر سپریم کورٹ کے سامنے آ جائیں گی, اور یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے تو بڑا اچھا ہوگا کیونکہ پھر آپ کو اونرشپ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جی آرڈر آ گیا. کیا یہ ہوگا؟ دیکھیں یہ کوشچن یقیناً جو ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ہی اختیار ہے
کہ وہ واحد ایک ہی انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے جو کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے اور ٹینیور وغیرہ کو کم زیادہ کرنے کا کام بھی وہیں پہ اب بہتر انجام ہو سکتا ہے، کیونکہ اور تو کوئی گنجائش رہی نہیں ہے 58(2)B کے بعد. لیکن یہ جو سینسس کا مسئلہ ہے اس کو ٹیکنیکلی ایڈمنسٹریٹولی حل کرنے کی ضرورت ہے. ایف بی ایس کو ریسورسز پرووائڈ کر کے اس ڈیٹا کو آفیشلی پبلش کرا لیں. یہ کوشچنز ہی جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا سوال ہے کہ پروویژنل ڈیٹا پروویژنالٹی کی بنیاد پہ ہم پہ ڈیلیمیٹیشن نہیں کریں گے، آفیشلی پبلش ڈیٹا پہ کریں گے. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو گورنمنٹ کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ وہ سارے ریسورسز کو موبلائز کر کے جو پبلیکیشن ہے اس کی فائنلائزیشن انشور کرے. دوسرا پھر جو اگر پبلیکیشن اس کی ہو جاتی ہے پھر ایک امینڈمنٹ کی ضرورت رہے گی کہ پروپورشن آف پاپولیشن پروپورشن آف سیٹس آن دا بیس آف پاپولیشن کیا ہوگا. اب جو آئین میں ترمیم لے کر آئے ہیں اس میں بھی وہ بنیادی جو پرنسپل ہے اس کانسٹیٹیوشن کا جس پہ ایلوکیشن آف سیٹس ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے تبدیلی یعنی بنیادی فریم ورک میں تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پرنسپل میں سے یعنی جو ابھی ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے اس میں پروونسز فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز فاٹا اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو ان کی پاپولیشن کی بنیاد پہ جو لاسٹ پریسیڈنگ سینسس ہوگا سیٹیں مل جاتی ہیں. اس پرنسپل میں سے انہوں نے فاٹا کو باہر نکال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ فاٹا میں کو تو ہم 12 سیٹیں دیں گے، گو کہ ان کی اگر کانسٹیٹیوشنل پرنسپل کے مطابق سیٹیں دیں تو وہ 6 بنتی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 12 دیں گے لیکن 260 سیٹیں جو بچیں گی وہ اب ہم پروونسز میں تقسیم کر دیں گے. تو یہ بنیادی فریم ورک کو بھی ٹیمپر کر رہے ہیں نا. اس بنیادی فریم ورک کو اس پروویژنل ڈیٹا کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی ایک غلط پریسیڈنٹ ہے اور اس کو پولیٹیکل پارٹیز کو یقیناً ری تھنک کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کو بھی ری تھنک کرنا چاہیے کیا کہ وائز امینڈمنٹ ہے یا نہیں، اور کیا یہ پولیٹیکل ایشو ہے یا ایڈمنسٹریٹو ایک ایشو ہے جس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کریں. انشور کریں کہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اپنا سینسس کو فائنلائز کرے اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو آفیشلی پبلش کرے. زرار آپ کی صرف ایک بات کا جواب دے دوں. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کا جو پیریڈ ہے جیسے انہوں نے کہا وہ کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے، تو سپریم کورٹ صرف نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے مشرف کو 3 سال دے دیے. میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا مبشر. میں سوری آئی تھنک تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. آج ایک اور نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں اس کے اوپر مشاورت ہوئی تھی، رائٹ، اس آئینی ترمیم کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہوا. بالکل پچھلے 3 سیشنز تو پروروگ ہوئے ہیں کیونکہ لوگ ہی نہیں آئے. ہاں، اور انفیکٹ اسپیکر ایاز صادق خود کہہ رہا تھا کہ جی حکومت ٹریجری منسٹرز اور لیڈرز نہیں آ رہے تو ہم اپوزیشن سے کیا امید رکھیں. ٹھیک ہے، اب آج ایاز صادق جو اپیرنٹلی کافی ناراض تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ ترمیم نہیں پاس کرتے تو پھر ای سی پی کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں مبشر کہ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایک بار پھر because of lack of political consensus the ball will be kicked to the Supreme Court؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن بالکل مدثر آپ جواب دینا. کانسٹیٹیوشن میں یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے اور سینسس کی جو آفیشیل پبلیکیشن کا معاملہ ہے وہ بہت واضح ہے کہ سینسس آفیشیلی پبلش ہوگا تو ڈیلیمیٹیشن ہوں گی. سپریم کورٹ کے پاس یہ یقیناً اختیار ہے کہ وہ اس سچویشن کو انٹرپریٹ کرے اور کسی قسم کا بھی فیصلہ وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو اس میں تمام چیزیں انتہائی واضح ہیں کہ there is no possibility of extending the timeline that is provided in the relevant articles کہ وہ 60 دن سے زیادہ ایکسپائری آف ٹینیور ایکسپائری آف ٹرم کے بعد الیکشنز نہیں جا سکتے. مدثر آپ کی بات کاٹنی ہوگی، ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں حلقہ بندیوں کی جو ہو کے نہیں دے رہی ہیں، جس کی وجہ آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بتائی. ذرا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن نے 10 نومبر کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ اگر ان سیاسی جماعتوں نے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ پروویژنل ریزلٹس کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنی ہے، ورنہ
پھر یہ آئندہ نہیں ہو سکیں گی، اور جو بھی ریزلٹس آئیں گے کمپلیٹ اپریل میں اس کے بعد ہی ممکن ہو پائے گا، یعنی کہ پھر اگلے الیکشنز کے لیے حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی۔ اچھا، تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں، مگر ہر ایک کا الگ ہی ایک سٹانس ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا شروع میں تمام چیف منسٹرز نے بھی دستخط کر دیے تھے، اس کے بعد ایم کیو ایم نے پہلے مسئلہ اٹھایا، پھر پیپلز پارٹی نے مسئلہ اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کا جسٹیفائڈ اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تمام اگر صوبوں کو جن صوبوں کو اعتراضات ہیں وہاں بیٹھ کر وہ وفاق کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سالو کر لیں۔ ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آبادی ان کے مطابق کراچی کی کم کر کے دکھائی گئی ہے اس کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ اس بارے میں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک بلاکس کے بارے میں انفارمیشن ہے تو ہمیں دے دیں، مگر جیسے مدثر نے سجیسٹ کیا کہ اگر وہ پارلیمان میں آ جائیں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو بھی سربراہ ہیں اور بریفنگ دے دیں تو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ تحریک انصاف پہلے قبل از وقت انتخابات بھی کروا رہی ہے، کروانے کا مطالبہ مطلب انہوں نے کیا ہوا ہے، انہیں بھی کوئی اعتراض ہے نہیں کیونکہ خیبر پختونخوا کی سیٹ سے سارے جو ہے حلقہ بندیوں کے سلسلے میں بڑھیں گی، اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ بھی بڑھے گی، تو انہیں بھی اس میں فائدہ ہی نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں ہم پروسیجر میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور مدثر اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید کچھ ایڈ بھی اچھا نہیں ایک اور آپ نے باقیوں کی بات کی، آپ پاکستان مسلم لیگ کی موقف کا بھی تھوڑی بات کر دیں، کیونکہ بقول ایس این اقبال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالانکہ پنجاب کی کوئی 9 سیٹیں کم ہوں گی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم آئے۔ کیوں چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، جیسے مدثر نے کہا وہ ون ٹائم ویور چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوگا۔ اگین جیسے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی پارلیمان کے مسائل پارلیمان میں حل کر لیں، کیوں آپ سپریم کورٹ کو تکلیف دیتے ہیں؟ یہ کوئی نہ کوئی جماعت سپریم کورٹ چلی جائے گی کہ جناب یہ جو بھی پروویژنل ریلیف دیا گیا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے گی تو خاصی بجائے اس کے پارلیمان میں سالو کر لے، جیسے مدثر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں بلا کر کے آپس میں بیٹھ کے ریزالو کر لیں، اور یہ ہو سکتا ہے جب پارٹی سب ریزالو تو ہوتی ہیں چیزیں جب ریزالو کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اور دیکھیں اگین ہو سکتا ہے کہ میں کافی سینیکل بات کر رہا ہوں، پینما کو بھی پارلیمان میں ریزالو کر لینا چاہیے تھا، نہیں، وہ گیا سپریم کورٹ۔ یہ مسئلہ بھی کم از کم جو پچھلے 3-4 سیشنز میں جو آج ہوا ہے، مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے اپنے بندے نہیں آ رہے اپنی آئینی ترمیم کے حق میں یار، تو اور کیا کون کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ سب یہی چاہتے ہیں کہ معاملہ کھچے، ٹھیک ہے، مزید کھچڑی پکے، آخر کار سپریم کورٹ کو اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا پڑے، یا پھر کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت آ کے فیصلہ کرے، اچھا بیسٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو اونرشپ لینے کی ضرورت نہیں، تو آئین میں بہت چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی، آئین میں تو بھائی جان مردم شماری کے نتائج کے بغیر انتخابات کی بھی گنجائش نہیں، یہ نا یہ دیکھیں آئین میں گنجائش ہمیشہ نکال دی جاتی ہے۔ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر، اور دیکھیں اگر یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، میں بتا رہا ہوں سب خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے ساری سیاسی جماعتیں؟ کیونکہ سر آپ کو اونرشپ لینے کی ضرورت نہیں، ویسے پارلیمنٹ سپریم ہے، اونرشپ لینے، ابو نے بول دیا جی، ابو نے بول دیا، میں تو شادی کرنے کے لیے تیار تھا لیکن وہ گھر والوں نے مجھے روک دیا، یہی ہے نا، اور کیا ہے یار، ہم بالا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں ٹیکنیکلز، آرٹیکل، پروسیجر، کون سا پروسیجر یار، یہی پروسیجر ہے۔ اب پروگرام کے خاتمے کا وقت میرا خیال آ گیا ہے، آپ سمجھتا آپ گئے ہوں گے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں، اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات ہے۔